أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ نمل جو قرآن مجید کا 27 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 80 تا 88 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. آیت 80 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں. یہاں اسماع یعنی سنانا سے مراد ہدایت ہے. آپ ان لوگوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے جن میں زندگی کے آثار نہیں ہیں، ان میں وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہو. اسی مفہوم کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ سورہ اعراف قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں. وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. لہٰذا یہاں الموتیٰ استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اور الموتیٰ مرنے والوں سے مراد حقیقی مردے نہیں ہیں کہ اسے استدلال کیا جا سکے کہ مردوں سے خطاب درست نہیں ہے. لہذا صحیح مسلم کی اس حدیث میں ما انت باسمع لما اقول منہم، تم زندہ لوگ ان مردوں سے زیادہ میری بات سننے والے نہیں ہو، کا اس آیت سے کوئی تصادم نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. ولا تسمع الصم الدعاء، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں. الصم بہرے کے لیے استعارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کی آواز پر کان دھرنے پر آمادہ نہیں ہیں. بہرے سے مراد حقیقی بہرے نہیں ہیں. چنانچہ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں، اس بات پر دلیل ہے کہ یہ لوگ حق کی آواز سننے پر آمادہ ہی نہیں ہوتے. اللہ کی رحمت و ہدایت ان لوگوں کو شامل نہیں کرتی جو اس کے اہل نہیں ہیں. حق کی آواز پر کان نہ دھرنے والے زندہ شمار نہیں ہوتے. آیت نمبر 81 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں. آپ ان لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. جن لوگوں میں بینش کی صلاحیت نہیں ہے انہیں آپ راستہ دکھا کر ان کی گمراہی سے نہیں بچا سکتے. ان آیات میں فرمایا
آپ مردوں، بہروں اور اندھوں کو راہ راست پر نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ لوگ ہدایت حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ اہلیت کا نہ ہونا خود ان لوگوں کی اپنی ہٹ دھرمی اور سرکشی کی وجہ سے ہے۔ اس ہٹ دھرمی کے پیچھے کچھ لوگوں میں اور عوامل ہوتے ہیں، وہ عوامل ان سرکشوں سے بڑوں کے مفادات میں ہیں۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ سورہ سبا 34 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کی، اور یہ اس کی آیت 34 ہے، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی تنبیہ کرنے والے کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے مراعات یافتہ لوگ کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ مفاد پرست لوگ دیگر لوگوں کو حق کی مخالفت پر اکساتے تھے اور کہتے تھے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 67 ہے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے اور وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یہاں آیات سے مراد دلائل ہیں۔ جو لوگ دلائل کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان پر حق کی آواز اثر کرتی ہے۔ فہم مسلمون، دلائل سمجھنے اور حق کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنی سرکشی پر قائم نہیں رہتے بلکہ ان آیات و دلائل کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 82 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ان پر وعدہ عذاب پورا ہونے والا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا، کہ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ تعبیر قرآن میں وعدے کے پورا ہونے اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے۔ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے۔ دابۃ کے لغوی معنی چلنے پھرنے والے کے ہیں، انسان اور حیوان دونوں شامل ہیں۔ یا اخرجنا زمین سے نکالنے سے مراد ہو سکتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہو، یا بطور معجزہ کسی جاندار کو زمین سے نکالنا ہو۔ واضح ہے اس آیت میں دابۃ اور اخرجنا دونوں لفظوں میں ایسا اجمال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مطلب کو اجمال میں رکھنا چاہتا ہے۔ تو کلمہم، یہ دابۃ ان سے بات کرے گا، یہ قرینہ بن سکتا ہے کہ یہ دابۃ کوئی انسان ہے، لیکن ساتھ یہ امکان بھی ہے کہ اس دابۃ کا بات کرنا ایک معجزے کے طور پر ہو، پھر آگے وہ بات کیا ہوگی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اجمال میں رکھنا ہی منظور الہی ہے۔ یہ بات بھی قاری کی نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کا جو انتظام فرمایا اس میں سے ایک یہی اجمال و ابہام ہے، اور قرآن کا دو وجوہ ہونا ہے، اور قرآن کا ذو وجوہ ہونا ہے۔ ہم نے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی کہ قرآن نے صرف اصول و کلیات ہی بیان کیے ہیں اور تفسیر و تشریح کا کام سنت پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ علامہ محسن نجفی صاحب فرما رہے ہیں، اور آیت مبائلہ میں ابناءکم و نساءنا، سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں ہے کہ اس کی تشریح سنت نے کی ہے۔ اور ان شانے کا ہو لب تک جو سورہ کوثر قرآن مجید کا 108 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 میں ہے۔ اور الشجرۃ الملعونہ، یہ سورہ اسراء آیت نمبر 17، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 60 ہے کہ اس سے کون مراد ہیں، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، یعنی الشجرۃ الملعونہ سے کون مراد ہیں۔ مفسر کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ صرف ابو لہب کا نام صراحتاً ذکر ہوا ہے، کیونکہ مستقبل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے کسی تحریف کا خطرہ نہیں تھا۔ الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، بعض کے نزدیک یہی وہ کلام ہے جو یہ دابۃ کرے گا۔ مجموع البیان کے نزدیک ظاہر آیت یہی ہے، لیکن یہ دابۃ کا کلام ہونا اور اس کا ظاہر آیت ہونا اکثر مفسرین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، بلکہ
اس بات کے سبب کا بیان ہے کہ ان کے بارے وعدہ عذاب کیسے پورا ہوا۔ وہ وعدہ عذاب اس لیے پورا ہوا کہ وہ آیت الہی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ دابۃ من الارض کون ہیں؟ غیر شیعہ مفسرین میں اس دابۃن کے بارے میں جو نامعقول خرافاتی باتیں منقول ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ حقیقت کے راستے سے پھسلنے کے بعد کیسے گہری کھائی میں انسان گرتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی، اس کے بال اور سم ہوگا اور 7 داڑھی ہوگی، اس کا سر بیل کے سر کی طرح، آنکھ سور کی آنکھ کی طرح، کان ہاتھی کی طرح، اس کے سینگ ہرنی کی طرح، اس کی گردن میں شترمرغ کی طرح، اس کا سینہ شیر کی طرح، اس کا رنگ چیتے کی طرح، اس کی دم دمبے کی طرح، ٹانگیں اونٹ کی طرح ہوں گی، چہرہ انسان کی طرح ہوگا، پرندے کی طرح چونچ ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے دونوں سینگوں کا درمیانی فاصلہ 1 فرسخ ہوگا۔ یہ تفسیر دور منصور میں لکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر روایت میں اس دابۃن کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت علیہ السلام سے اس دابۃن کے بارے میں سوال ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قسم بخدا اس کی کوئی دم نہ ہوگی، اس کی تو داڑھی ہوگی۔ دیگر حدیث رسول میں آیا ہے کہ یہ دابۃن کافر کے رخسار پر لکھے گا، یہ کافر ہے، اور مومن کے رخسار پر لکھے گا، یہ مومن ہے۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ اور دابۃ الارض زمین سے نکلے گا، ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ عصا سے کافر کی ناک کاٹے گا اور انگوٹھی سے مومن کا چہرہ چمکا دے گا۔ اور اسی طرح دابۃن کا خروج قیامت سے پہلے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اس حدیث کو مسلم اور اصحاب سنن نے ذکر کیا ہے کہ جب تک 10 نشانیوں کا مشاہدہ نہ کرو گے قیامت برپا نہ ہوگی۔ مغرب سے سورج کا طلوع، دھواں اور دابہ۔ حذیفہ بن یمان کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ دابۃن کہاں سے نکلے گا؟ تو فرمایا یہ دابۃن اللہ کے نزدیک حرمت کے اعتبار سے سب سے عظیم مسجد سے نکلے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور مسلمان ان کے ساتھ ہوں گے۔ آیت نمبر 83 کا ترجمہ یہ ہے، اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر انہیں روک دیا جائے گا۔ آیت کے ظاہری سیاق سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل کا واقعہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن سب کو جمع کیا جانا ہے۔ سورہ کہف جو قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 47 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور سب کو ہم جمع کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جبکہ اس آیت میں ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کرنے کا ذکر ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت کا ہی واقعہ ہے، اور یوم نحشرهم من کل امۃ فوجا، اس دن ہم ہر امت کو فوج فوج کر کے جمع کریں گے۔ تیسری تفسیر میں کہتے ہیں ہر نبی کی امت میں تصدیق و تکذیب کرنے والے سب شامل ہیں۔ اس آیت میں فرمایا ہر امت میں سے تکذیب کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا، یا یہ کہ ان کے سرداروں کو جمع کیا جائے گا۔ اس تفسیر کے مطابق من زائدہ نہیں ہے اور واقعہ قیامت کا ہے۔ پہلی تفسیر کے مطابق اس آیت سے رجعت پر استدلال کیا جاتا ہے کہ ظہور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے موقع پر دشمنان اہل بیت علیہ السلام میں سے صف اول کے لوگوں کو انتقام اور صف اول کے مومنوں کو حکومت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف میں شرکت کے لیے زندہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں شیعہ مصادر میں روایات کثرت سے موجود ہیں۔ علماء شیعہ کی ایک جماعت نے رجعت کے بارے میں وارد روایات کی تعبیر کی ہے کہ رجعت سے مراد آل محمد علیہ السلام کی حکومت کی رجعت ہے، افراد و اشخاص کی نہیں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ صاحب المیزان کے نزدیک ظاہر آیت سے یہ حشر قیامت سے پہلے ہونا ضروری اور ظاہر ہو جاتا ہے، تاہم آیت اس مفہوم پر نص سے صحیح نہیں ہے، البتہ تعبیر ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 84 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اور تم کیا کچھ کرتے تھے۔ جب سب لوگ آ گئے، چونکہ باقی لوگوں کو روک دیا جائے گا، یہ یوزعون سے مربوط ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ خطاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ آیاتی میں رجعت کی صورت میں آیات سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام ہو سکتے ہیں۔ تکذیب سے مراد ان کی طرف سے قائم کردہ دلائل کی تکذیب ہو سکتی ہے۔
رجت مراد نہ ہونے کی صورت میں انبیاء علیہ السلام کی طرف سے پیش کردہ معجزات ہو سکتے ہیں۔ یہ تکذیب ان لوگوں نے کسی علم و سند کی بنیاد پر نہیں کی۔ ظاہر ہے کسی علم کے بغیر نہ اسے رد کرنا درست ہے نہ قبول کرنا۔ علم کے بغیر رد کرنا عناد اور قبول کرنا اندھی تقلید ہے۔ اما ذا کنتم تعملون، جو کام کرنے کا تھا وہ تخلیق و جستجو تھا، پھر اس کے بارے میں علم حاصل کرنا تھا۔ یہ کام تو تم نے کیا نہیں، آگے تم نے جو کام کیا ہے وہ تکذیب ہی ہے۔ آیت نمبر 85 کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول نہیں سکیں گے، ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا۔ اس آیت شریفہ میں وقال قول کا مطلب وہی ہوگا جو آیت 82 میں وقال قول کا مطلب ہے۔ وہاں وقال قولوں کا مطلب وعدہ عذاب کا حتمی ہونا تھا، خود عذاب نہیں، لہذا اس آیت میں بھی وقال قول سے مراد وعدہ عذاب کا حتمی ہونا ہے، خود عذاب نہیں ہے کہ قیامت کا دن مراد لیا جائے۔ بما ظلموا، یہ وعدہ عذاب کا حتمی ہونا آیت الہی کی تکذیب کی صورت میں ہونے والے ارتکاب ظلم کی وجہ سے ہے۔ وہم لا ینطقون، ان تکذیبی عناصر کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا جسے وہ پیش کر سکیں۔ آیت 86 میں اللہ فرما رہا ہے، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو روشن بنایا ایمان لانے والوں کے لیے، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں۔ ان تکذیبی عناصر سے ہے کہ اگر کائنات میں موجود نظام و حکمت میں یہ غور کرتے تو دابۃ الارض جیسے معجزے کا ذریعہ استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ روز و شب کی آمد و رفت میں وہ زمین پر حیات و زندگی کی بقا و ارتقاء کا جو کردار ہے وہ کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں ہے، صرف ان میں فکر و تدبر کر کے اسے نتیجہ اخذ کرنے میں فرق ہے۔ لہذا اہل ایمان اس حکمت آمیز نظام سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، دوسرے لوگ اسے روز کا معمول گردانتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 87 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے، اور جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں و زمین کی تمام موجودات خوفزدہ ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے گا، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور جب سب پیش ہو جائیں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر پہلی پھونک سے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات مر جائے گی اور دوسری پھونک سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس آیت شریفہ میں فضاء قرینہ بن سکتا ہے کہ یہ پہلی پھونک ہے، اور وہ کل آتا ہو داخرین کہا گیا ہے جو قرینہ بن جاتا ہے کہ دوسری پھونک ہے، لیکن میرے نزدیک علامہ محسن نجوی صاحب فرماتے ہیں کہ آتا ہو دوسری پھونک کے لیے قرینہ نہیں بن سکتا، چونکہ موت آنے کو بھی آتا ہو اللہ کے حضور پیش ہونے کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، جیسے کلمہ استرجاع میں کسی کی موت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور یاتینہ فردہ سے مراد موت ہی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 88 کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب واقف ہے، باخبر ہے۔ اس آیت میں کیا قیامت کے دن کا ذکر ہے یا زمین کی حرکت کی طرف اشارہ ہے؟ سیاق آیت بتاتا ہے کہ قیامت سے مربوط ہے کہ سور پھونکنے کے بعد ایک کائناتی انقلاب آئے گا جس میں پہاڑ جو ابھی ساکن نظر آ رہے ہیں بادل کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ یہ کائناتی انقلاب، یہ تخریب و تعمیر اللہ کی صنعت کاملہ کا ایک حصہ ہے، اللہ کے مضبوط و مستحکم طریقۂ تخلیق و ارتقاء کا ایک مرحلہ ہے۔ اتقنا کل شیء، ہر چیز کی تخلیق میں انضباط و استواگی رکھی ہے۔ کائنات کا یہ انقلاب اسی انضباط کا حصہ ہے۔ نئی کائنات کی تعمیر کے لیے پرانی کائنات کا ملبہ ہٹانا اسی صنعت کاملہ کا تقاضا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، نفخ صور اور قیامت کا منظر پیش فرمانے کے بعد زمان نزول قرآن سے لے کر تا قیام قیامت کے لوگوں کے لیے خطاب فرمایا، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ قیامت ایک تخریب برائے تعمیر، ایک انقلاب برائے ارتقاء ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔